ایک غریب باپ کی دو بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ باپ کو دن رات یہی بات ستاتی تھی کہ وہ اپنی ان جوان بیٹیوں کا نکاح کیسے کرے گا۔ وہ ایک نچلے درجے کا ریلوے ملازم تھا۔ گو کہ وہ ملازم تو ضرور تھا، لیکن محکمے سے اسے قلیل سی تنخواہ ملتی تھی، جس سے بڑی مشکل سے وہ ان دو بیٹیوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، باپ کی پریشانی دن بدن بڑھتی گئی۔ بیٹیوں کے لیے رشتے پہ رشتے آتے گئے، لیکن غریبی اور بے بسی کے آگے دونوں میاں بیوی لاچار ہوئے تھے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر بس یہی دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے خدا، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم باعزت اپنی بیٹیوں کا نکاح کروا کر اپنا فرض ادا کر سکیں۔ یہی ہماری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ مجبور باپ نے اپنے دفتر میں مدد مانگی، پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس مدد کی امید ظاہر کی کہ میری مدد کرو تاکہ میں باعزت اپنی بیٹیوں کا نکاح کروا کر اپنا باپ ہونے کا فرض ادا کر سکوں۔ لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ سب لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، ہلے بہانے بناتے رہے۔ کسی نے مہنگائی کی کہانی سنا کر نفی کر دی، تو کسی نے اپنی ہی پریشانی سنا کر بے آس کر کے واپس لوٹا دیا۔ دن بھر باپ دفتر میں حاضری دے کر ایک فرض تو پورا کرتا تھا، لیکن اس کو اس بات کا غم پل پل کھائے جا رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کا پورا ہے۔ شام کو گھر لوٹ آتا اور اپنی نوجوان بیٹیوں کا معصوم چہرہ دیکھتا اور آنسو بہاتا رہتا کہ میری معصوم بیٹیوں کی قسمت میں خدا نے نہ جانے کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹیاں کافی سمجھدار تھیں۔ جب وہ اپنے مجبور باپ کی اس تکلیف کو دیکھتی تھی تو وہ بھی تنہائی میں جا کر اپنی آنکھیں نم کر لیتی تھی۔ انسان وقت اور حالات کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ ایک دن جب باپ اپنے دفتر سے لوٹا، کچھ وقت بیٹیوں کے ساتھ بتایا اور پھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا، تو اسی دوران حالات نے اس کو اس قدر مجبور کیا کہ اس کے ذہن میں ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ جب وہ بستر پہ لیٹا تو سوچ میں گم ہو گیا۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ایک ریلوے ملازم ہوں۔ اگر میری موت ہو گئی تو میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو پیسے ملیں گے، جس سے وہ ان بیٹیوں کی شادی کر سکے گی۔ اس نے سوچا کہ صبح کام پہ نکلتے ہی میں کسی گاڑی کے سامنے آ جاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا، کیونکہ میری بیٹیوں کی عزت سے بڑھ کر میری جان نہیں۔ لیکن ادھر بیٹیوں کی سوچ میں بھی ایک دم تبدیلی آ گئی۔ وہ ماں باپ کی اس پریشانی کا شکار ہو کر رہ گئی کہ آخر ہم اپنے ماں باپ پہ بوجھ بن کر رہ گئی ہیں۔ رات بھر 4 افراد پہ مشتمل یہ چھوٹا سا کنبہ اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، لیکن آج کا طلوع ہونے والا سورج اس گھر کے لیے روشنی لے کر نہیں بلکہ اندھیرے لے کر آیا تھا۔ صبح جب باپ حسب معمول اپنے دفتر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک کے بعد ایک ان کے گھر جانے لگے۔ جب بیوی نے سنا تو وہ غم کے مارے اپنا سینہ پیٹنے لگی، آہیں بھرنے لگی، زور زور سے اپنی قسمت پہ رونے لگی اور اپنی جوان بیٹیوں کو آواز دینے لگی، آؤ دیکھو تمہارے بابا کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ کے بابا آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن ماں کی لاکھ آوازیں دینے پر بھی بیٹیاں باہر نہیں آئیں۔ ماں نے اندر جا کر دیکھا تو دونوں بیٹیوں نے خود پھانسی دے کر اپنی جانوں کا خاتمہ کیا تھا اور اپنے بابا کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ کفن ہمارا جوڑا ہے اور قبر بنی سسرال۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، غریبوں، بے کسوں اور مفلس لوگوں کی مدد کریں۔ بقول علامہ اقبال، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے لایا تاکہ وہ دل کے درد کو سمجھ سکے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ لیکن آج کے دور میں آج کا انسان یہ سب کچھ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو کیوں کر لایا گیا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، وہ انسان جس کے لیے جنت بنائی گئی، جنت کو سجایا گیا۔ لیکن ان سب نعمتوں کا حقدار وہی ہوگا جو اس دنیا میں انسانوں کی طرح رہا ہوگا، ورنہ آج کا انسان جس قدر گمراہی میں مبتلا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔